اندر جو بعض مشترکات ہیں ان کے حوالے سے بھی اگر موقع ملا تو گفتگو ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ظاہر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باطن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظاہر ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور جو باطن ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ ظاہر والضحیٰ کا چہرہ، واللیل کی زلف، علم نشرہ کا سینہ، چھوڑ دیں علم نشرہ کا سینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور کے اوپر کتنے حسین ہیں، کتنے خوبصورت ہیں۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کی ایک رات تھی، فضا میں خنکی بھی موجود تھی، لیکن ہوا میں ایک خوشبو بھی پھیلی ہوئی تھی کہ فضا معطر ہوتی چلی جاتی تھی۔ میں چپکے سے اٹھا، اس خوشبو کا تعاقب کرنے لگا، وہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میں اس خوشبو کے تعاقب میں چلنا شروع ہوتا ہوں۔ کچھ عرصہ، کچھ وقت گزرتا ہے، میں اپنے آپ کو مسجد النبوی کے اندر پاتا ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے آمنہ کے لال در یتیم سرخ رنگ کی چادر اوڑے ہوئے مسجد النبوی کے صحن میں بیٹھے ہیں۔ کہا آپ کے چہرے پہ ایک نظر پڑی، آپ کے چہرے پہ ایک نظر پڑی، یہ میرے نبی کا ظاہر ہے۔ ابھی دوسری نظر آسمان کے چاند پر پڑی اور دل سے یہ آواز نکلی، من وجہک المنیر لقد نویر القمر۔ آقا اگر چاند کو بھی حسن ملا تو آپ کے چہرہ پر انوار سے ملا۔ یہ نبی کا ظاہر ہے۔ ام ایمن بیان کرتی ہیں وہ چمکتا ہوا چاند تھا کہ دمکتا ہوا سورج تھا۔ جب آیا اپنے ساتھ برکتوں کو لے کے آیا، اور جب سے گیا ہے آنکھیں دیدار کو ترستی ہیں۔ ایمانداری سے بتلائیے گا، حسن یوسف کا بڑا تذکرہ سنا۔ حسن یوسف کے اندر ہم نے اس بات کو پڑھا، سب جانتے ہیں کہ یوسف کے چہرے کے اوپر عورتوں کی نظر پڑی اور نظر ٹک گئی اور ہاتھ کے اوپر چھریوں کو چلا لیا۔ ایک حدیث کا طالب علم ہونے کے ناطے سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے جتنے بھی تذکرے احادیث میں ملتے ہیں، اٹھائیے، ان میں سے ایک نظر آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جو نبی کے چہرے پہ پڑی اور ٹک گئی۔ حسن ایسا ہے کہ نبی کے چہرے پہ پڑی اور جھک گئی، اور جھک گئی۔ اور صرف حسن ایسا ہے، صرف ظاہر ایسا ہے، صرف ظاہر، ابھی باطن کی بات نہیں ہے۔ سمامہ یمامہ کا گورنر ہے، مسجد النبوی کے پلروں کے ساتھ، ستون کے ساتھ باندھا ہوا۔ آقا کہہ رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، آپ سب اس حدیث کو جانتے ہوں گے، علمی مجمع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ سے کہتے ہیں اگر ایسا ہوا ایسا ہوا، وہ آگے جواب میں جو الفاظ کہتے ہیں ہم وہ جسارت بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمامہ اتنی نفرت؟ اپنے دشمن کو ایک نظر اٹھا کے تو دیکھ لے، اگر میں تیرا دشمن ہی صحیح، تو مجھے دھمکیاں ہی چاہے دے رہا ہے، اپنے دشمن کو ایک نظر اٹھا کے تو دیکھ لے، پھر وہ الفاظ کہے۔ رسول اللہ نے کہا جا سمامہ تجھے آزاد کیا۔ اب سمامہ خود بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا۔ دل میں یہ خیال آیا کہ یہ شخص ایک نگاہ چہرے پہ ڈالنے ہی کا تو مطالبہ کر رہا ہے، اس میں کیا چنبے کی بات ہے؟ کہا پھر نظروں کو اٹھایا، بتائیے کائنات کے اندر اتنا مبارک، اتنا خوبصورت، اتنا نورانی چہرہ کون ہو سکتا ہے؟ سمامہ کہتے ہیں چہرے پر نظر پڑی، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ کہا آزاد تو ہو چکا تھا، قدم تیزی سے مدینہ کی سرحدوں کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے۔ جتنی تیزی سے سرحد پہ پہنچا تھا، دگنی تیزی سے واپس پلٹا، دوڑتا ہوا آیا۔ آقا نے کہا سمامہ ہم نے تو تجھے آزاد کر دیا، واپس کیا لینے آیا ہے؟ کہا
اپنا بنا کے چھوڑ دیا. کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے. آقا آپ کے چہرے کو دیکھ کر اس بات پہ ایمان لے کے آتا ہوں کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یہ نبی کا ظاہر ہے. اہل سنت کے تینوں مسالک کا، اہل حدیث کا، دیوبند کا، بریلوی کا یہ عقیدہ ہے. یہ کائنات کا سب سے خوبصورت چہرہ ہے کہ نہیں؟ عقیدہ ہے. اگر چہرہ سب سے خوبصورت مانتے ہو، جانتے ہو، تو ظاہر کا حلیہ بھی نہیں اپنایا. کتنے ہی بھائی بیٹھے ہیں ہر روز صبح اٹھتے ہیں، سنت رسول کو ذبح کر دیتے ہیں، اور عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا چہرہ سب سے خوبصورت ہے. اگر چہرہ سب سے خوبصورت ہے تو اس کے ظاہر کو بھی اپنانا چاہیے. اگر حلیہ سب سے خوبصورت ہے تو ان کے ظاہر کو بھی اپنانا چاہیے. اور حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. شاعر نے بھی کمال ہی کر دیا. کہا باقی نبیوں کے جتنے معجزات تھے سارے رسول اللہ کی ذات کے اندر اس طرح کامل طور پر اللہ رب العزت نے ان کو ظاہر کیا کہ موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ سمندر کے اوپر عصا کو مارا، عصا سمندر پہ لگا، دریا پہ لگا، دریا دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، لشکر چل پڑا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، نہ لاٹھی ہے نہ سمندر ہے، صرف انگلی کا اشارہ ہے. چاند کو صرف دیکھ کے اشارہ کیا، انگلی چاند پہ لگے یا نہ لگے، چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. موسیٰ ہیں عصا پتھر پہ مارا، پتھر سے چشمہ رواں ہو گیا. ایمانداری سے بتائیے، اور پانی اور چشمے رواں کہاں سے ہوتے ہیں؟ پتھروں ہی سے تو ہوتے ہیں. لیکن جب میرے رسول اور پیغمبر کی باری آئی، نہ پتھر کی حاجت ہے نہ لاٹھی کی حاجت ہے، 5 انگلیوں کو سیدھا کیا، 5 نہروں کو رواں کر دیا. آپ بتائیے عیسیٰ کو معجزہ ملا کہ وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے. لیکن ایمانداری سے آپ نے ذرا غور کرنا ہے، مردے جس کو زندہ کرتے تھے وہ اپنی زندگی میں کلام کرتا تھا کہ نہیں تھا کرتا؟ انسان ہی تو کلام کرتا ہے. ان کو زندہ کرتے تھے، وہ دوبارہ کلام کرتے تھے، جو بات پوچھنی ہوتی تھی پوچھ لی جاتی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو مردوں نے کلام نہ کیا. آج رسول اللہ ممبر سے اترے، وہ ممبر دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گیا کہ رسول اللہ سے جدائی ہے. رسول اللہ نے اس کو گلے سے لگایا اور کہا اللہ کی قسم اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا قیامت قائم ہو جاتی. یہ روتا چلا جاتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے. لیکن میرے بھائیوں، یہ صرف ظاہر کی بات ہے. جہاں تک باطنی مقام و مرتبے کا تعلق ہے تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. صرف ایک حدیث بھی انسان کو سمجھ آ جائے، عقیدے اختلافات ختم ہو جائیں، اور سب کا عقیدہ بھی یہی ہے، آپ کا بھی میرا بھی، کہنے والے کا، سب سننے والوں کا. نبی کا باطنی مقام و مرتبہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ لے گئے، فلسطین لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بڑے چمکدار، روشن، نورانی، سرخ و سفید چہرے دیکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران رہ گئے. جبریل امین سے مخاطب ہو کے کہنے لگے اے جبریل، اتنے خوبصورت چہرے میں نے آج تک نہیں دیکھے، یہ کون لوگ آئے؟ کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے رسول اور پیغمبر دنیا میں آئے تھے، آج معجزے کے طور پر ان کو دنیا میں بلایا گیا. ان کو دنیا میں بلایا گیا. یہ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ نماز ادا کیوں نہیں کرتے؟ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے. ان کا امام کون ہے؟ اس وقت جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھہ اقدس کے اوپر ہاتھوں کو رکھا اور آپ کو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے مصلی امامت پر کھڑا کر دیا. یہ نبی کا باطنی مقام و مرتبہ ہے. اور اگر بات آئی ہے تو یہ بھی سن لیجئے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے. اس روایت کے اندر بعض سندوں کے اوپر محدثین نے اعتراض کیا، لیکن مفہوم کے اوپر اتفاق کیا. رسول اللہ بھی چھوٹے ہیں،
दो फरिश्ते आए, एक ने कहा हुआ हुआ, क्या ये वही है? दूसरे ने कहा नाम, हुआ हुआ ये वही है, इसके आसमान के ऊपर बड़े तज़किरे हैं, इसके आसमान के ऊपर बड़े चर्चे हैं, ये बड़ा बुलंद मुकाम वाला, मर्तबे वाला। मेरे भाइयों, सिर्फ इस एक बात को समझ लो, रसूलुल्लाह का मकाम और मर्तबा समझ आ जाएगा। उन्होंने कहा इसके मकाम और मर्तबे को जरा तोलो, जरा गिनो, ये कितना बुलंद है, ये कितना आला है, ये कितना अफजल है। मेरे नबी को एक आदम के बेटे से तोला गया, मेरे नबी का पलड़ा भारी हो गया। उन्होंने कहा 1 से ना तोलो, 10 से तोलो, 100 से तोलो, 1000 से तोलो, 1 लाख से तोलो। मेरे भाइयों, तखय्युलाती तौर के ऊपर उन फरिश्तों ने आदम के 1 लाख बेटों को एक पलड़े में रखा, तन्हा अमीना के लाल को दूसरे पलड़े में रखा, और जब मेरे नबी का वजन हुआ, मेरे नबी का पलड़ा भारी हो गया। उन्होंने कहा 1 लाख से भी नहीं तुलेगा, 10 लाख से तोलो, 1 करोड़ से तोलो, 1 अरब से तोलो। जब मेरे नबी को 1 अरब से तोला गया, मेरे नबी का पलड़ा भारी हो गया। उन्होंने कहा ऐसे नहीं तुल सकता, क्या किया जाए? और जरा इस बात के ऊपर गौर करो, आज आबादी 7 अरब है, सिर्फ आज की आबादी, और 7 अरब को भी जब मेरे नबी के साथ तोला गया, मेरे नबी का पलड़ा भारी हो गया। उन्होंने कहा ऐसे नहीं तुल सकता, सारी इंसानियत को एक पलड़े में डाल दिया जाए, सारी इंसानियत को एक पलड़े में डाल दिया जाए। और मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए इस बात को समझ जाइए, सारी इंसानियत को एक पलड़े में डाल दिया जाए। उस इंसानियत के अंदर सारे रसूल मौजूद हैं कि नहीं? हर नबी के सहाबी मौजूद हैं कि नहीं? हर उम्मत के शहीद मौजूद हैं कि नहीं? हर उम्मत के सिद्दीक मौजूद हैं कि नहीं? और जब मेरे नबी को पूरी इंसानियत से तोला गया, अल्लाह की कसम मेरे नबी का पलड़ा भारी हो गया। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाइयों, ये नबी का जाहिर है, ये नबी का बातिन है। आज मैं आप लोगों की तवज्जुह से उन मुनकिरीन हदीस को भी मुखातिब करना चाहता हूं जो कहते हैं नबी की जात भी आला है, नबी का जाहिर भी आला है, नबी का बातिन भी आला है, लेकिन बात नबी की आला नहीं है। सुभान अल्लाह। इनकारे हदीस के नए नए मुगालते, इनकारे हदीस के नए नए चक्कर असरे हादर में गांधी साहब ने इनकारे हदीस के सरहेल का जो किरदार अदा किया, आपका और हमारा अकीदा तो ये था, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। रसूलुल्लाह अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं, जब भी बोलते हैं अल्लाह के हुक्म से बोलते हैं। हमारा अकीदा है कि नहीं अहले सुन्नत का? अब बताइए, गांधी साहब लोगों को ये वसवसा डालते हैं, इनकारे हदीस करने वाले जितने भी लोग हैं, लोगों को ये वसवसा डालते हैं कि एक रसूलुल्लाह की बशरी जिंदगी है, एक रसूलुल्लाह की नबवी जिंदगी है। अगर ये तकसीम जिस तरह वो चाहते हैं कर दी जाए, अगर जिस तरह वो चाहते हैं, तो कौन फैसला करेगा ये रसूलुल्लाह का फरमान नबवी है कि बशरी, ये रसूलुल्लाह का कौल नबवी है कि बशरी? और आप हैरान रह जाएंगे, गांधी साहब जो लोगों को मुगालता डाल रहे हैं, यही मुगालता अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस को उस दौर के कुरैशियों ने डाला था। और अपनी तरफ से नहीं कह रहा, सही सनद के साथ अहले सुन्नत के अंदर यह हदीस मौजूद है। क्या कुरैशियों ने कहा, ऐ अब्दुल्ला बिन अमर, तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात ही लिख लेता है, तू रसूलुल्लाह की हर बात ही लिख लेता है। रसूलुल्लाह ही बशर, रसूलुल्लाह बशर हैं, यतकल्लमु फिल गज़बि वर्रिज़ा। रसूलुल्लाह कभी खुशी में होते हैं, कभी गमी में होते हैं। आपके मुंह से जो बात निकलती है आप लिख लेते हो, जरा ख्याल किया करो। यही इनकारे हदीस का मुगालता उस दौर में भी डला था, वही मुगालता। अब्दुल्ला बिन अमर ने लिखना छोड़ दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए, कहने लगे मैं पहले तुझे देखता था, तू लिखा करता था, अब तू लिखता नहीं है। उन्होंने बयान कर दिया कि ये कुरैश मक्का ने मुझे ये मुगालता डाला है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले सुन्नत का एक अकीदा और मनहज बयान किया। वो क्या था? उक्तुब उक्तुब फवल्लज़ी नफ्सी बियदी, लिखा कर उस जात की कसम जिसके हाथ में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक, इस जुबान से हक के अलावा कुछ नहीं निकलता।
रसूलुल्लाह की जुबान से हक के अलावा कुछ नहीं निकलता। रसूलुल्लाह की जिस तरह जात आला है उसी तरह बात आला है। रसूलुल्लाह की जिस तरह जात आला है उसी तरह बात आला है। और मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह वही के ताबे बोलते हैं। रसूलुल्लाह की जुबान से हक के अलावा कुछ नहीं निकलता। अहले सुन्नत का इसके अलावा भी एक अकीदा है। वो क्या है कि सिर्फ बात, सिर्फ कौल हक नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह का हुक्म भी अल्लाह का हुक्म है। रसूलुल्लाह का हुक्म भी अल्लाह का हुक्म है। और ये बात भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। मा कतअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा काइमतन अला उसूलिहा फबिइज़्निल्लाह। इस आयत का जाके तर्जमा पढ़ लीजिए और गामदी को इसका तर्जमा सुना दीजिए। मुनकरीन हदीस के सारे फलसफे जमीन बोझ हो जाएंगे। मा कतअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा काइमतन अला उसूलिहा फबिइज़्निल्लाह। जो तुमने, आपके इल्म में होगा बनु नुज़ैर का सारा वाकया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनका मुहासरा किया तो क्या हुक्म दिया? ये खजूर के चंद दरख्तों को काट दो और चंद दरख्तों को छोड़ दो। हुक्म किसने दिया था? रसूलुल्लाह ने। हुक्म किनको दिया था? सहाबा को। हुक्म किसने दिया था? ये बात समझने की जरूरत है। हुक्म किसने दिया था? रसूलुल्लाह ने। क्या हुक्म दिया? चंद को काट दो, चंद को छोड़ दो। अब यहूदियों ने भी वही इनकारे हदीस का फलसफा, यहूदियों ने भी सहाबा को मुगालता डालना शुरू किया कि ये रसूलुल्लाह ने जो हुक्म दिया है, ये नबी हैं, ये पैगंबर हैं, ये रसूल हैं, ये दरख्तों को काटने का हुक्म देते। जंगों में तो दरख्तों को काटने का हुक्म नहीं है। वसवसा डाला, मुगालता डाला। किसके हुक्म के बारे में? रसूलुल्लाह के हुक्म के बारे में। जब ये मुगालता सहाबा में आया, आसमान से आयतें उतरना शुरू हो गई। और ये भी आयत तब नाज़िल हुई, मा कतअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा काइमतन। और मेरे भाइयों, इस आयत को याद करो। अल्लाह क्या कह रहा है? नहीं तुमने दरख्तों को काटा और नहीं तुमने दरख्तों को छोड़ा। किसके हुक्म से? फबी इज़्निल्लाह, फबी इज़्निल्लाह, फबी इज़्निल्लाह। अल्लाह के हुक्म से नहीं काटा। और अल्लाह के हुक्म से जो काटे हैं वो तुमने अल्लाह के हुक्म से काटे हैं, और जिनको नहीं काटा वो भी अल्लाह के हुक्म से नहीं काटा। सारी दुनिया के मुनकरीन हदीस जमा हो जाएं। ये जो अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि हुक्म मैंने दिया था। हुक्म किसने दिया था? हकीकत में रसूलुल्लाह ने। लेकिन अल्लाह कह रहा हुक्म मैंने दिया था। गामदी साहब, पूरे कुरान पाक में वो हुक्म उठा के दिखा दीजिए जो अल्लाह ने दिया था। ये रसूलुल्लाह ही के हुक्म को अल्लाह कह रहा है मेरा हुक्म है। और जरा बात अगर आसान कर दी जाए तो मेरे भाइयों, कितनी आम फहम बात है। रसूलुल्लाह हज के मौके के ऊपर हज की बाद चीज़ों को बयान कर रहे हैं। एक साहबी खड़े होते हैं और कहते हैं, आफी कुल्ली आमिन या रसूल अल्लाह, क्या हज हर साल फर्ज है? रसूलुल्लाह इग्नोर करते हैं, फिर पूछते हैं, फिर इग्नोर करते हैं, फिर पूछते हैं। 3 दफा पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब न दिया। थोड़ा अरसा गुजरा, रसूलुल्लाह ने बुलाया और कहा वो जो सवाल पूछता था वो कहाँ है? वो आगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे अहले सुन्नत के तीनों मसालक का ये अकीदा बयान किया। और ये अकीदा आज हमारा होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लौ कुल्तु नअम, अगर मैं ये कह देता जी हाँ, यानी नून आइन मीम सिर्फ 3 हरफ कह देते। कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कहते हैं तूने मुझसे सवाल पूछा था कि हर साल के लिए फर्ज है, लौ कुल्तु नअम ला वजबत, अल्लाह की कसम अगर मैं कह देता फर्ज है तो मेरी उम्मत के ऊपर हमेशा के लिए फर्ज हो जाता। बात खत्म। रसूलुल्लाह की जिस तरह जात आला, उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आला। लेकिन मेरे भाइयों, ये बात समझने के बाद भी आपसे एक शिकवा करना है, आपसे एक शिकायत करनी है। वो क्या है? पाकिस्तान बने हुए 70 बरस बीत गए, 75 बरस बीत गए। पाकिस्तान किस बुनियाद पे बना था? ला इलाहा इल्लल्लाह। शुक्र है बुनियाद याद है, वरना हुक्मरान तो बुनियादों के ऊपर हमला आवर हैं और भूल चुके हैं। पाकिस्तान किस बुनियाद पे बना था?
پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، نون لیگ کی حکومت آئی، پی ٹی آئی کی حکومت آئی، سیکولر اور لبرل پارٹیز کی حکومت آئی، پاکستان جس بنیاد پہ بنا تھا آج تک اگر نہیں آیا تو پاکستان میں اسلام نہیں آیا۔ باقی لبرل بھی آئے، سیکولر بھی آئے، نون بھی آئی، پی ٹی آئی بھی آئی، ہر پارٹی نے حکومت کر لی۔ موقع نہیں ملا تو کس کو نہیں ملا؟ اسلام کو نہیں ملا۔ موقع نہیں ملا تو کس کو نہیں ملا؟ اسلام کو نہیں ملا۔ آج ہمیں شرح صدر کے ساتھ، وسعت ظرفی کے ساتھ، وسعت قلبی کے ساتھ میں آج اپنے دیوبندی بھائیوں کے سٹیج پہ آیا ہوں، کھلے دل سے آیا ہوں اور ان کو اپنا بھائی مانتا ہوں۔ یہ لوگ میرے سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ہم ایک سٹیج پہ کیوں آ رہے ہیں؟ آج ضرورت اس امر کی ہے میرے بھائیوں، جہاں تک اختلاف ہے وہ بھی اقرار کرنا چاہیے، مداہنت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم عبادات کی ادائیگی میں اور عقیدے میں بعض جگہ پہ اختلاف رکھتے ہیں، لیکن ایمانداری سے بتلائیے۔ میں اس کے اندر بریلویوں کو بھی شامل کرتا ہوں۔ کیا کوئی دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، اس کے نزدیک چوری جائز ہے؟ شراب پینا جائز ہے؟ ڈکیتی جائز ہے؟ زنا جائز ہے؟ سود جائز ہے؟ بتائیے جو معاشرتی معاملات ہیں جو آپ کو دن اور رات فیس کرنے پڑتے ہیں، رشوت جائز ہے؟ بے حیائی جائز ہے؟ بے پردگی جائز ہے؟ معاملات جتنے بھی ہیں وہ سارے اتفاقی ہیں، وہ سارے مشترکات میں شامل ہیں۔ یہ آپ کو سیکولر لوگوں نے پروپیگنڈا ڈالا ہوا، یہ جی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ آپ کو صرف ایک مغالطہ اور وسوسہ ڈالا جاتا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو کیا یہ پھر ہمیں ووٹ دے دیں گے؟ یہ ایسے بے ایمان ہے، پھر بھی نہیں دیں گے۔ اگر ہم ایک سٹیج پہ بیٹھیں گے یہ ہمیں ووٹ دیں گے؟ سیکولر اور لبرل نہیں دیں گے۔ یہ آپ کے ووٹوں کے اوپر ڈاکہ ڈال کے حکومتیں تو بناتے ہیں، پھر جب ان کی حکومتیں آتی ہیں یہ خلاف اسلام ٹرانسجنڈر بل کو پاس کرتے ہیں۔ تینوں پارٹی یہ جو ٹرانسجنڈر بل ہے اس ایکٹ کی منظوری کے اندر شامل ہیں۔ ایاز صادق نے آخری اجلاس میں پیش کیا، شیریں مزاری اس کی سپوکس مین ہے، نوید قمر اس کو پیش کرنے والے ہیں۔ افسوس اور دکھ آپ کو تو یہ بڑکایا جاتا ہے کہ ان کے اختلافات ہیں، سارے معاملات ہمارے مشترک ہیں۔ حدود اللہ کے نفاذ کے اوپر کوئی اختلاف ہے نہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ شرعی حد نافذ ہو جائیں، دیوبند بھی چاہتے ہیں، بریلوی بھی چاہتے ہیں، ہم تینوں چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر سے بے حیائی ختم ہو، یہ فحاشی اور عریانی کے جو بورڈ ہیں یہ ختم کر دیے جائیں، یہ ٹرانسجنڈر بل ختم کر دیا جائے۔ لیکن ان سارے اتفاقات کو ختم کرنے کے لیے چند اختلافات کو سامنے لے کے آیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے ووٹ بینک کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، آپ کے ووٹ بینک کو منتشر کیا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیو آپ سے یہ شکوہ ہے، جس طرح کے پی کے اندر علماء نے محنتیں کی اور مولانا فضل الرحمان نے دین پسندوں کے وہاں پہ حلقے بنا لیے، آج پنجاب میں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ دین پسند، اسلام پسند متحد ہو کے، متفق ہو کر، تینوں مسالک ایک ساتھ مل کر اپنی حلقہ جاتی سیاست کا آغاز کرے اور پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر اپنے نئے حلقے بنائے جو اسلامی قوتوں کی طاقت کا مظہر بن جائے۔ آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، آپ کو یہ کام کرنا ہوگا۔ وجہ آپ نے نون لیگ کو آزما لیا، اور میرے بھائیوں پی ٹی آئی کو آزما لیا، پیپل پارٹی کو آزما لیا، حالات بدلے، وہی دیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی۔ اس وطن کے حالات اگر بدلیں گے اللہ کی قسم اسلامی نظام سے بدلیں گے، اسلامی قرآن سے بدلیں گے، اسلامی حدیث سے بدلیں گے۔ میرے بھائیوں آپ نے یہ فلسفہ تو اپنا لیا، حیران ہوتا ہوں میں، پنجابیوں کی عقل کے اوپر بھی بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ چلو کے پی کے لوگوں نے تو علماء کو اپنے سر کا تاج مان لیا، آپ کے ہیں، آپ کہتے ہیں جی مولوی صرف مسجد کا، صرف منبر رسول کا وارث تو ہے، مولوی منبر رسول کا وارث تو ہے لیکن تخت رسول کا وارث نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ پنجابیوں کی کل عقل ہے۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ منبر رسول کے اوپر نیک آدمی ہونا چاہیے، متقی آدمی ہونا چاہیے۔ چلو یہ بھی اچھی بات ہے، اتنی سوچ تو موجود ہے کہ منبر رسول کا جو وارث ہے وہ نیک اور متقی ہو، میرے بھائیوں۔ لیکن یہ سوچ جب جاتی ہے دوسری طرف،
منبر رسول کا وارث تو نیک اور متقی ہو، لیکن تخت رسول کا وارث چاہے چور ہو، چاہے لٹیرا ہو، چاہے زانی ہو، چاہے شرابی ہو، آپ کی غیرت گوارا کر لیتی ہے؟ عجیب بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں، اپنے مسلح کے اوپر، اپنے تخت کے اوپر، اپنی ریاست کے اوپر، اپنی سیاست کے اوپر کس کو بٹھا کے گئے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو بٹھا کے گئے ہیں، حضرت ابو بکر کو بٹھا کے گئے ہیں، حضرت ابو بکر کو بٹھا کے گئے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو منبر رسول کا وارث ہے وہی تخت رسول کا وارث ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تخت رسول کا جو وارث ہو وہ کم از کم 5 نمازوں کی جماعت کے ساتھ امامت کرنے والا ہو۔ حضرت ابو بکر امام تھے یا مقتدی تھے؟ رسول اللہ کے تخت کے وارث بنے، 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھاتے تھے یا پڑھتے تھے؟ پڑھاتے تھے۔ خطبہ خود دیتے تھے یا سنتے تھے؟ تو اسلامی ریاست کا حقیقی معنوں میں، اسلامی ریاست کا رسول اللہ کے تخت کا وارث وہی ہونا چاہیے جو 5 وقت کی نمازوں کی امامت کروا سکتا ہو، خطبہ آئے اس کا جمعے کا خطبہ دے سکتا ہو۔ ہم نے مغلوں کے بارے میں بڑی کہانیاں پڑھی، ہم برے صغیر کے ماحول میں ہیں، مغلوں کے خلاف بہت لکھا جاتا ہے، لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ جب فجر کی اذان ہوتی تھی وہی جماعت کرایا کرتے تھے، جب خطبہ ہوتا تھا وہی جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو تخت رسول کا وارث آپ نے رسول اللہ کی اس حدیث کو چھوڑ دیا، فراموش کر دیا، اس لیے پنجاب کے اندر اسلام پسندوں کے حلقے نہیں بن سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے سیاسی، اب یہ بات ذرا غور سے سننی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ان نبیوں کے وارث کون ہوا کرتے تھے؟ نبی، جو ان کے سیاسی وارث بھی ہوا کرتے تھے۔ میری امت میں نبی نہیں آئے گا، میری امت میں نبی نہیں آئے گا، لیکن میری امت میں علماء آئیں گے جو میرے وارث ہوں گے۔ اب بتائیے، آپ نے بھی رسول اللہ کو صرف مسجد کا امام ماننا، دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ نے رسول اللہ کو صرف مسجد کا امام ماننا، بازار کا نہ ماننا، سیاست کا نہ ماننا، معاملات کا نہ ماننا، تخت کا نہ ماننا، ریاست کا نہ ماننا۔ پاکستان کے حالات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جس طرح معاویہ اعظم طارق کو ہم نے اسمبلی میں بھیجا۔ پنجاب کے عوام اگر علماء کو اسمبلی میں نہیں بھیجیں گے اس وطن کے حالات نہیں بدل سکتے۔ آپ سب وعدہ کریں کہ آنے والے الیکشن میں اسلامی جماعتوں کا اتحاد وجود میں آتا ہے تو اس کو ووٹ ڈالیں گے، اس کو ووٹ ڈالیں گے، اس کو سپورٹ کریں گے۔ آپ لوگوں کو ووٹ بھی دیتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں، نوٹ بھی دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، اللہ کی قسم، آپ سب ساتھی، یہ میرے دیوبند رفقا اور میرے بریلوی بھائی بھی، اگر ہم تینوں ایک ہو جائیں تو بتائیے کسی کی جرت ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ کو پاس کر کے دکھائے؟ ابھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے بھی میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے، ابھی بھی اگر ٹرانسجینڈر ایکٹ کو مسترد نہ کیا گیا، آپ سب ساتھی میرے ساتھ اس خیابان امین روڈ پہ احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں؟ لاما صاحب قدم بڑھاؤ، لاما صاحب قدم بڑھاؤ، ہاتھوں میں ہاتھ دو، علماء کا ساتھ دو، ہاتھوں میں ہاتھ دو، ہاتھوں میں ہاتھ دو، علماء کا ساتھ دو، ہاتھوں میں ہاتھ دو، علماء صاحب قدم بڑھاؤ۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، دفاع صحابہ، علماء حق۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو وطن حاصل کیا گیا اس کے اندر اسلام کے ساتھ ایسی بے وفائیاں ہوں گی۔